آج رجب پہلے ہفتے کے دن ایک لونگ کے دانے پر سورۃ الکوثر اس طرح پڑھ کر اپنے پرس میں رکھ دیں۔ اگلے جمعہ یا ہفتے کے دن 1 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 رجب پہلے ہفتے کے دن کا خاص وظیفہ ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم پورا سال محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے۔ آج ایک لونگ کے دانے پر یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے پرس میں رکھ لو۔ رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس لونگ کے دانے کو اپنی حفاظت سے رکھنا ہے۔ یہ وظیفہ پورے سال میں آپ رجب کے مہینے میں پورے مہینے میں یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آج آپ نے اس کی قدر کی تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ اگر آج آپ نے رجب کے پہلے جمعہ کو پڑھ لیا، لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا، یہ تو بہت اچھا ہے۔ اگر آپ ہفتے کو، اتوار کو، سوموار کو، جس دن بھی پڑھنا چاہیں ویسے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعہ کا دن افضل ترین دن ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ 1 سال اور غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں گزار سکتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی رحمتیں، برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، ارجنٹ اپنے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آج دنیا کے تمام کام چھوڑ دیں۔ یہ دوست، یہ رشتہ داریاں، یہ دنیا والے کبھی مشکل وقت میں کام نہیں آتے، کام آتے ہیں تو اللہ کریم آتا ہے۔ پھر کیوں نہ آج اللہ کی ذات سے مانگا جائے، کیونکہ جب کسی خاص قبولیت کی گھڑی میں کسی خاص وظیفے کو اللہ والے کے بتائے گئے طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو رجب کی 5 تاریخ پہلے جمعے کے دن ایک لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ یہ وظیفہ پورے ہفتے میں، پورے مہینے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعہ کا دن خاص فضیلت رکھتا ہے، اس لیے جمعہ کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر جو مجھے پسند ہے کہ یہ چند دن، چند مہینے نہیں بلکہ پورے سال کا فائدہ دیتا ہے۔ بس لونگ کے دانے کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رجب کی 5 تاریخ پہلا جمعہ یہ بڑی مراد کا دن ہے۔ جمعہ کا دن بڑی فضیلت اور برکت والا دن ہے۔ رجب کے پہلے جمعے نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، تو لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ ایک لونگ کا دانہ ہر گھر میں موجود ہے، گرم مسالے میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں لونگ کا دانہ موجود نہیں تو آپ کسی سے بھی لے لیں۔ ایک لونگ کا دانہ جو ٹوٹا ہوا نہ ہو، ثابت اور صاف ستھرا لے کر آپ نے مٹھی پر رکھ کر مٹھی کو بند کرنا ہے۔ لونگ کے دانے پر بتائے گئے طریقے سے عمل کو شروع کر دینا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور یہ لونگ کا دانہ اللہ دین کا چراغ بن جاتا ہے۔ آپ اس لونگ کے دانے پر خاص وظیفہ پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کو غیب سے عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کو صبح پڑھو گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھو گے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے چھپاتے پھرتے ہیں، آپ کے دوست یا رشتہ دار کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ آج سب کے پہلے جمعے کے دن یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرمائے گا، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے گا۔ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے لونگ کا ایک دانہ کافی ہے۔ آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر میں کرتا رہوں گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک لونگ کا دانہ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے، کیونکہ درود پاک واحد ایسی دعا ہے جو سیدھا عرش الہی پر جاتی ہے۔ جو لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اول و آخر درود پاک نہیں پڑھتے۔
ہاں مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے ہی پڑھتا ہے، کسی حاجت کے لیے ہی پڑھتا ہے، کسی مراد کے لیے ہی پڑھتا ہے۔ پھر کیوں نہ آج اپنے رب کے سامنے اپنے فیصلے کروانے کے لیے بیٹھ جائیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے نیت کریں۔ بہت سے لوگوں کو نیت کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو آج میں آپ کو اللہ والوں کے طریقے سے نیت کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اللہ والے جب وظیفہ پڑھتے ہیں تو کس طرح نیت کرتے ہیں۔ وہ نیت اس طرح کرتے ہیں کہ جو بھی اللہ آپ کی حاجت ہے، اللہ کو یا رحمان یا رحیم یا رحمان الرحیم سے پکار کر نیت کریں، یا رحمان یا ارحم الراحمین سے پکار کر نیت کریں، یعنی آپ نے اللہ کریم کو یا ارحم الراحمین سے پکارنا ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی زمینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 92 ناموں، ہر نام کی اپنی فضیلت اور برکت ہے، ہر نام کی اپنی خیر و برکت ہے، لیکن سب کوئی بندہ لونگ کے ایک دانے پر اللہ کا صفاتی نام یا فتاح پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، راہیں کھول دیتا ہے، مصیبتیں ہٹا دیتا ہے، تنگ دستیاں ہٹا دیتا ہے، یعنی کہ معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا فتاح رب کعبہ کا وہ نام ہے کہ جسے پڑھ کر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن آپ نے یا فتاح کو کیوں پڑھنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا فتاح رب کعبہ کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی، جو شخص یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اب یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ قسم اللہ کی ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ آپ یا فتاح پڑھ کر جو بھی مانگو گے اللہ آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ آپ نے یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کریں، یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے رب کریم سے اپنی اوقات نہیں رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ آج اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے۔ آج یا فتاح پڑھ کر جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسے مانگو گے ملتا جائے گا۔ آپ نے 11 بار یا فتاح پڑھ کر لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رزق اور دولت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جو ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اسے رزق دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ لونگ کے دانے پر یہ صورت پڑھنے والا اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے۔ آج رب کریم سے رزق مانگنے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے پاس مانگنے جاتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، وسیلے دیتا ہے، بڑے بڑے اعمال کرتا ہے، حج و عمرے پر چلا جاتا ہے، لیکن ایک وقت وہ ہے جب رب دینے کو تیار ہے، بندہ لاپرواہی کر جاتا ہے۔ آج رجب کی 5 تاریخ پہلے جمعے کے دن وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ آج پورا دن اللہ کی رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج بڑا خوش قسمت دن ہے۔
وہ بندہ جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس وظیفے کو پڑھے گا، اگر آپ کی آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ نے آپ کو سنا ہے، آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ آج اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ آج اللہ کی ذات دربار لگائے بیٹھی ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے جس کی میں حاجت کو پورا کروں، ہے کوئی بے روزگار جو روزگار عطا کروں جس کو میں، ہے کوئی بے اولاد جسے اولاد عطا کروں۔ یہ قرآن صورت اللہ کے حبیب پر تب نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب پر مشکل وقت تھا، یعنی کہ اللہ نے اپنے حبیب کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا، جو اللہ کے حبیب کی مشکلات کو ختم کر سکتی ہے۔ کیا آپ کی اور میری مشکلات اللہ کے حبیب سے زیادہ ہیں؟ رجب کے پہلے جمعے کے دن لونگ کے دانے پر سورۃ الکوثر پڑھنے سے آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کی جان میں اتنی برکتیں، اتنی کثرتیں آتی ہیں کہ آپ کو پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پورا سال آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ پورا سال آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی نہیں پڑتی۔ پورا سال رزق اور مال و دولت خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ اللہ کریم سب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 70 بار پڑھنی ہے۔ یہ کلام بھی رب کا ہے، مانگنا بھی رب سے ہے، دینا بھی رب نے ہے، تو پھر کیوں نہ آج اس وظیفے کو پڑھ لیا جائے۔ آپ سورۃ الکوثر پڑھ رہے ہیں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں، میرا اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ 70 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے، اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اللہ کے حبیب کا پسندیدہ وظیفہ ہے۔ ایک ایسا وظیفہ جس میں تسبیحات فاطمہ موجود ہیں، ایک ایسا وظیفہ جسے پڑھتے ہی اللہ کی عظمت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ رب کعبہ سے 1 لاکھ مانگتے ہیں، اللہ اپنی عظمت کے مطابق 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ 1 کروڑ مانگتے ہیں، اللہ 70 کروڑ عطا فرماتا ہے۔ اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آج رجب کے پہلے جمعے سے لے کر آخری جمعے تک ایک لونگ کے دانے پر یہ اعمال جس گھر میں پڑھ لیا جاتا ہے، اس کا گھر کا بچہ لاکھوں نہیں ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اس عمل کے اتنے فیض و برکات ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر میں اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے آتے ہیں، غیبی مدد کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہمسایوں کو بھی اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ ایسا کلمہ ہے جس میں اللہ کی بڑائی موجود ہے، اللہ کی تعریف موجود ہے۔ اس کلمے کے اتنے معجزات ہیں، اتنے کمالات ہیں کہ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ تیسرا کلمہ ہر کسی کو آتا ہے۔ تیسرا کلمہ جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ لونگ کے دانے پر تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، پھر آپ اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ تیسرا کلمہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ 7 بار پڑھتے ساتھ ہی 7 آسمانوں 7 زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ آپ کو وہاں سے رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ اس وظیفے کو پڑھ کر جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہیں مل سکا آج تیسرا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ 7 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہی آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے، پھر آپ نے آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ آخری وظیفے میں آپ نے اللہ کے 2 نام پڑھنے ہیں، جسے پڑھتے ہی اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ اللہ کا غنی کرنا ہے کہ جب وہ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میں اپنی خواہشات پوری کروں۔ آپ فقیری سے بادشاہ ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنی غربت سے نجات چاہتے ہیں، تو لونگ کے دانے پر یا غنی یا مغنی کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن انہیں پڑھنے سے
پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، انہیں پڑھنے والا اللہ کے فیض اور برکت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اور برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا غنی یا مغنی کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنی یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی دو بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار یا غنی یا مغنی کو پڑھ کر آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مار کر وظیفہ کرنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب مکمل ہوتے ہی لونگ کے دانے پر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ مرد حضرات اس لونگ کے دانے کو اپنے پرس میں رکھیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھیں، دکان کے گلے میں رکھیں۔ اب یہ غیبی مدد والا لونگ کا دانہ جب تک آپ کے پاس موجود رہے گا، ہر مشکل، تنگ دستی، پریشانی، مصیبت، بیماری، اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اگر ایک لونگ کا دانہ آپ سے گم ہو گیا تو پھر پورا سال، 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ رجب کے پہلے جمعے سے لے کر پورے آخری جمعے تک کا وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ آپ اس عمل کو پورے رجب میں کسی دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن افضل ہوتا ہے، اس لیے جمعہ کے دن لازمی کریں۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس عمل کو کر کے مانگیں گے، آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام ضرور لکھے گا، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت و کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔